باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، اور آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہوں گے، اور ہم نے سیرت کے درس میں یہ بات بیان بھی کی تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مصطلق سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو منافقین نے ایک مخصوص پلان کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے پیارے نبی کی پاک باز بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کلیئرنس آئی، اور پھر جو لوگ اس بلیم میں اس تہمت میں ملوث ہوئے تھے ان کو اللہ کے حکم سے تہمت لگانے کی سزا دی گئی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور ان کی عزت کے دفاع میں اللہ تعالی نے کچھ آیات نازل فرمائی تھی، وہ سورہ نور میں، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر 21، یہ بھی اسی زمرے کی ایک آیت ہے، لیکن اس میں پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول دیا ہے، صرف اس ایک مخصوص واقعے کے متعلق بات نہیں کی ہے، اپنی اصلاح کی خاطر رب العالمین نے یہ ہمیں حکم دیا کہ اس کو اپنا وتیرہ بناؤ۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے بہکاووں میں نہ آنا۔ قدم قدم پہ شیطان بہکاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعتکاف، قرآن پاک کی تلاوت، تراویح، ہر چیز میں بندے کو پہلے روکنے کی کوشش کرے گا، مختلف بہانوں سے، وسوسے ڈال کر، اور اگر بندہ نہ روکا، نماز پڑھنے آ ہی گیا تو پھر اس کی کوشش ہوگی کہ اس کو پورا ثواب نہ مل سکے۔ قرآن پاک پڑھنے لگ گیا تو قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اس کی توجہ ادھر ادھر کرے گا، تراویح پڑھ رہا ہے اس وقت اس کی توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، اور تو اور وہ لوگ کہ جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر، اپنا کاروبار اور جاب چھوڑ کر 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے بوریا بستر اٹھا کر مسجد میں آ کر ڈیرے لگا لیتے ہیں، ان کو بھی شکار کرتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک سمپل سی بات ہے، یہ چور ڈکیت
بلکہ چور ڈکیت کا لفظ پرانا ہو گیا، بھتہ خور کہیں، اب تو اسی کا رواج ہے اور یہی ایک ٹرینڈ ہے۔ یہ کسی جھونپڑی میں نہیں جاتے، کسی اچھے بڑے مکان پہ جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، فیکٹری میں جائیں گے، کسی جہاں سے کچھ ملنے کی توقع۔ تو جو لوگ ویسے ہی بازار میں پھرتے ہیں، نہ روزہ ہے نہ اور کسی چیز کا خیال ہے، وہ تو اس کے اپنے ہیں، ان سے وہ بے فکر ہے۔ اصل شیطان کی جو ٹینشن ہے وہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، تبلیغ، صدقہ، خیرات، اعتکاف، یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، تو ان کو شکار کرتا ہے کہ پورا اجر و ثواب ان کو نہ مل سکے۔ تو بہرحال اب وہ جو اس وقت واقعہ ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت والا، انہوں نے پلان کیا عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی نے، اور سادگی میں کچھ ہمارے صحابہ کرام جو مخلص تھے، یہ نہیں کہ منافق تھے مخلص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بہرحال سادگی میں ان کی باتوں میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے بھی جو آیات نازل فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا تھا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا جب تمہیں یہ لوگ بتا رہے تھے کہ عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہما معاذ اللہ ایسے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، عائشہ جیسی عورت، صفوان جیسے نبی کے شاگرد ایسا کریں گے؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم فوراً منہ پہ بول دیتے، تم ان کے دامن فریب میں کیوں آئے؟ تو شیطان جو ہے ایک تو وہ ابلیس ہے ہی ہے نا، انسانی شکل و صورت میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو اس کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تک کبھی خطوات شیطان، شیطان کے راستوں پر مت چلنا، شیطان کے وسوسوں میں مت آنا۔ اور شیطان کے راستوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جگہ مسجد ہے، بدترین جگہ بازار ہے۔ تو بازار، مارکیٹ آپ ضرورت کے تحت جائیں، بلا وجہ نہیں۔ وہاں جا کر دوست احباب اکٹھے ہو کر بیٹھے چائے پی رہے، انجوائے کر رہے ہیں، ایک تو یہ شریعت کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ اور میں ایک بات اکثر و بیشتر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ساری شریعت جو ہے، اچھا کام اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آخرت میں بعد میں ملے گا، دنیا میں فائدہ پہلے ملے گا۔ غلط کام کریں گے تو آخرت میں سزا بعد میں ہے، دنیا میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہلے ہیں۔ تو یہ جو باہر ہوٹلنگ اور اس طریقے سے پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، اور اب یہ جو اسٹریٹ کرائم بڑھا، ابھی چند دن پہلے دیکھا نہیں آپ کے اسٹاف پر ہی ہوٹل پہ کیا ہوا، سب لوگوں کو لوٹ کے لے کے گئے۔ تو یہ نحوستیں آئیں گی نا۔ آپ اگر مسجد تک محدود رہیں، مدرسے تک محدود رہیں، گھر تک محدود رہیں، غلط جگہ پہ جانی نہیں، پھر اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن آپ خود شیطان کے مرکز میں جا کے بیٹھے ہیں تو پھر تو شکار آسان ہے۔ بہرحال شیطان کے راستے بہت سارے، بے حیائی کہتے ہیں، پھر یہاں شکایات آتی ہیں، آپ کے اسٹاف پہ ہفتہ بازار لگتا ہے، بدھ بازار لگتا ہے، وہاں جو حرکتیں ہوتی ہیں، سودا ایک بندے نے خریدنا ہے، ساتھ پورا گروپ لے کے جائیں گے۔ یہ خواتین بھی غلطی کرتی ہیں، مرد بھی غلط ہے۔ پھر شکایتیں ہوتی ہیں کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح شیطان کے راستوں میں
کہ آپ نے اللہ کا دیا ہوا نبی کی طرف سے جو کلچر تھا، ثقافت تھا، وہ چھوڑا، جو ڈریسنگ دی تھی، جو لباس دیا تھا، بے حیائی کی طرف آئے، خواتین نے پردہ نہ کیا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ گئی، باہر نکلتے وقت جس انداز سے نکلتی ہیں، تو پھر آپ گھر سے پلان کر کے جا رہے ہیں کہ شیطان صاحب کو ہم نے دعوت دینی ہے، شیطان صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی، پھر گلہ مت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ لمبی بات ہے، اسی پر غور کرتے جائیں، آپ کو خود بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اگر شیطان کی بات مان گیا تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں کیا دے گا؟ مسجد میں آؤ گے تو مولوی صاحب کیا دیں گے؟ اللہ کا قرآن کیا دے گا؟ نماز کیا دے گی؟ ٹھیک ہے، یہ پورا ماحول آپ کو کیا دے گا؟ اور اگر اس طرف جاؤ گے تو وہ کیا دے گا؟ یامر بالفحشاء والمنکر، وہ تمہیں واپس مسجد میں آنے کا نہیں کہے گا، وہ تمہیں تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت اور صدقہ خیرات اور روزہ کی بات نہیں کرے گا، وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا، گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تم شیطان سے بچ ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ شیطان کے مراکز میں تو نہیں ملے گی۔ سینما گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ آپ تو خیر سے وہ سینما بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، آپ تو جیب میں موجود ہے۔ تو اللہ کی رحمت جہاں سے ملے گی وہاں آپ پہنچے گی نہیں، وہاں بیٹھے گی نہیں، اس ماحول میں نہیں آئیں گے، اپنے لیے دروازہ خود بند کر دیں گے تو کیوں آئے گی؟ وہ جو بڑے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، بارش نازل ہو رہی ہے، آپ نے اپنا برتن الٹا کر کے رکھ دیا تو کیا آئے گا اس میں پانی؟ یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر آپ شیطان سے بچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب اگر بچنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، ان پرابلم سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ نے جو راستے دیے ہیں رحمت کے حصول کے، اس میں آ جاؤ۔ فإن العزة لله جميعا، عزت چاہیے، ترقی چاہیے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، سرخروئی چاہیے، سکون چاہیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ کے راستے سے ملے گا۔ اللہ نے جو دیا ہے راستہ اس پر آ جاؤ تو پھر تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا، رب کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا تھا حضرت عمر فاروق کا، کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے مجھے اسی وقت یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ دعا قبول بھی ہوگی۔ اچھا، دعا تو ہم سارے مانگ رہے ہیں، پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہے، کیوں نہیں؟ حضرت عمر فاروق نے بڑی گہری بات سمجھائی، جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، وہ دعا یہ طوطے کی طرح الفاظ نہیں ہے کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اس سے بچا لے، یہ کر دے، وہ کر دے، اس طرح نہیں، دل کی گہرائی سے نکلے، اندر سے جو بات ہے وہ تمنا، وہ التجا۔ تو یہ کیفیت جب پیدا ہوئی تو اس کا مطلب اللہ کی مہربانی میرے ساتھ ہے، تو اس کے بغیر یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد ساتھ ہے تو آپ انشاءاللہ دل سے نہ رہے کہ میری دعا قبول بھی ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ نیکی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بہت کمزور ہوں، تیری توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں،
مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر لوں. اور جب کر لیں وہ کام پھر دوسری دعا مانگے کہ اللہ میری طرف سے جو ہو سکتا تھا یہ ٹوٹی ٹوٹی کوشش کی ہے بس اس کو آپ قبول فرمائیں. اب اس کے اپوزٹ ایک غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، آفت ہو رہی ہے، راستہ کھولا جا رہا ہے یا مجبور کیا جا رہا ہے. اللہ یہ مجھے پتا ہے غلط کام ہے، تو اس سے روکا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس سے، لیکن میں بہت کمزور ہوں، تیری مدد کے بغیر میں نہیں بچ سکتا، مجھے بچا لے، میری مدد فرما. اس کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتی تو وہ مدد کرے گا. بندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے، پھر نہیں بچ پاتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے گناہ سے منع کیا ہے اور یہ بندہ منع ہونا چاہتا ہے دل سے، اور پھر صرف دل سے ہی نہیں، ارادہ کر کے بیٹھا عملی طور پہ کوشش بھی کر رہا ہے، جو راستے میں تکلیف پریشانی آ رہی ہے وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور کر رہا ہے. پھر اللہ مدد نہ کرے، یہ نہیں سکتا، پھر اللہ مدد کرے. تو فرمایا کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، کبھی نہیں بچ سکو گے، اور کبھی تم اپنے نفس کو، اپنے دل کو برائیوں سے پاک نہیں کر سکو گے اللہ کی مدد کے بغیر. یہ بس اس سے ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، دل تمہارا سیاہ کر دے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ جو تزکیہ مل جاتا ہے نا، دل کا تزکیہ، دل کی طہارت، دل کے اندر جو ہے وہ جنت کی خواہش، تڑپ اور نیکیوں سے محبت، گناہوں سے نفرت، یہ جو تزکیہ نفس ہے، دل کی یہ جو کیفیت ہے، نفس کو اس طریقے سے اس ٹریک پر لے آنا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اللہ کس کا تزکیہ نفس کرتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. زبردستی اللہ نہیں کرے. ان اللہ ما یغیر بقوم حتی ما یغیر بانفسہم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلے گا آپ کی حالت جب تک آپ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کریں گے اور اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے. یہ شرط ہے پہلے اچھا اور پختہ ارادہ ہو اور اس کے بعد ایفرٹ بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. لوگوں کے سامنے آپ کہتے میں تو یار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بس کیا کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہ لوگوں کے سامنے اٹکل پچو چل جاتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں چلتے. اللہ کو تمہارے دل کی بات پتہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کتنا جذبہ تھا اس گناہ سے بچنے کا، کتنی خواہش تھی. اس لیے یہ اوپر سے یہ باتیں کر کے نا اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش نہ کرو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کو پتہ ہے، خوب پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا جذبات ہیں، کیا ارادے ہیں، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارے پلان کیا ہے، تمہیں کتنی محبت ہے نیکی سے اور کتنا گناہ سے تمہیں نفرت ہے، یہ اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. لہذا بس ایک ہی بات ہے کہ اپنے دل کو شیطانی وساوس سے پاک کرنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے پھر اللہ سے مدد مانگو. مدد مانگتے ہوئے پھر اپنے بس میں جو ہے وہ بھی کر دو، تینوں کام کر رہے ہوں تو انشاءاللہ رمضان المبارک دیکھیں آیا ہی اسی لیے، ہماری تربیت کے لیے آیا ہے، تو وہ تربیت حاصل ہو کے رہے. اور الحمدللہ اسی معاشرے میں بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو پہلے کچھ اور تھے، رمضان میں اچانک سے رمضان میں بھی شروع میں روزے نہیں رکھتے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی، پھر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کسی نے کچھ ایسا جملہ کہا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جس سے وہ بالکل یو ٹرن اس نے لے لیا اور اس راستے پر آ گیا.
کامیابی والے راستے پر آئیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان المبارک کے لیے چند دن باقی ہیں، 8 یا 9 دن، ان میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر لیں اور اپنی تربیت کر لیں اور اپنے آپ کو اس راستے پر چلا لیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔